اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، ہماری گفتگو کتاب کلام اسلامی میں، آموزش کلام اسلامی میں چل رہی تھی خدا کی معرفت اور شناخت کے طریقوں کے بارے میں. بتایا کہ جب شناخت کا مطلب آتا ہے تو تین باتیں ہو سکتی ہیں، مراتب ہیں، تین مراحل ہیں. پہلا ذات خداوند کی شناخت جو کہ ثابت کیا ہم نے ناممکن ہے. دوسرا اس کے موجود ہونے کی شناخت جو کہ ممکن ہے. اس کے بعد مرتبہ آتا ہے جی اس کے افعال و صفات کے شناخت کے بارے میں. لہذا انہوں نے بتایا کہ ہم اس شناخت کو دو عنوان میں کے تحت بیان کریں گے، ایک خدا یابی اور ایک خدا شناسی کے عنوان سے. ٹھیک ہے، آئیے رہائی خدا یابی و خدا شناسی. اگر ہم ما بویژگی های شخصی رهایی که آدمیان برای شناسایی خداوند در پیش میگیرند، اگر ہم شخصی خصوصیات اور وہ راستے جو آدمی خدا کو پہچاننے کے لیے آگے استعمال کرتے ہیں، اگر ہم انہیں دیکھیں، توجہ کریں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان راہی مخصوص بے خود دارد. ہر انسان اپنے سے مخصوص ایک راستہ رکھتا ہے شناخت کا. ہو سکتا ہے آپ نے خدا کو کسی اور طریقے سے پہچانا، میں نے کسی اور دلیل اور ذریعے سے پہچانا. جی اگر ہم انسانوں کی خصوصیات دیکھیں، ہر انسان کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے اور وہ راستے جو خدا کو پہچاننے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، جس راستے سے وہ خدا کو پہچانتا ہے، اگر ہم اسے توجہ میں رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جی اپنی ایک مخصوص راستہ رکھتا ہے خدا کو پہچاننے کا. وہ ہر کس بگونے ای اورا میابد، اور ہر شخص ایک خاص طریقے سے اسے خدا کو پاتا ہے اور پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، عظیم دیدگاہ اگر یہ والی جو نظریہ ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعتبار سے خدا کو پہچانتا ہے، اس نظریے کو دیکھیں رہائی شناخت خدا بھی شمار ہے. تو اس اعتبار سے تو خدا کی شناخت کی جو راستے ہیں وہ بے شمار ہیں. بے شمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کہ خاص راستے کے ذریعے سے خدا کو پہچانتا ہے، خاص طریقے سے. واز ہمین رو گفت شدہ، اسی وجہ سے یہ جملہ کہا گیا ہے الطرق الی اللہ بعدد نفوس الخلائق یا انفاس الخلائق. خدا کی طرف جانے والا راستہ جتنے انسان ہیں دنیا میں، مخلوق انسان نہیں مخلوقات، انسان اور پوری مخلوق جی جتنے مخلوقات ہیں اتنے ہی خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں. اگر لیکن اگر بے جنبہائی مشترک ان رہا بے نگریم، لیکن ہر انسان اپنے خاص طریقے سے پہنچتا ہے خدا تک. لیکن اگر ہم ان میں جو مشترک اور شامل جو جنبار پہلو ہے اس پہ دیکھیں تو ہم کلی دستے بندی میں ہم طبقہ بندی کر سکتے ہیں. می توانیم آنہا در دستہائی کلی دستے بندی اور گروپ میں ہم اس کی دستہ بندی کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. کیا ہے وہ؟ حکما و متکلمان. تو اگر ہم اس میں مشترک جو پہلو ہے اس پہ دیکھیں تو ہم ایک کلی جو تقسیم بندی کر سکتے ہیں. تو متکلمان اہل کلام اور فلسفی لوگوں نے مختلف دستے بندی اور تقسیم بیان کی ہے، جو کہ ہر کدام بر معیار خاص سے ہر ایک کا ایک خاص معیار ہے. مثال کے طور پر ایک تقسیم بندی میں خدا کی پہچان کے دو راستے بیان کیے گئے ہیں. خدا کی شناخت کے دو راستے، استدلالی یا نظری، جسے ہم استدلالی کہتے ہیں اور نظری کہتے ہیں. دوسرا شہودی یا عملی، پریکٹیکلی، دو راستے ہیں. مقصود از راہ نخست، پہلے راستے سے مراد استدلالی نظری جو راستہ ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ آدمی با بہرگیری از مقدمات و اصول عقلی، کہ انسان آدمی عقلی اصول اور مقدمات کو استعمال کر کے
خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں لاتا ہے، اور اس کے صفات و افعال کے اوپر دلیلیں ثابت کرنے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں طرح کرتا ہے، پیش کرتا ہے، دلیلیں لاتا ہے انسان. جی یہاں پر استدلالیہ نظری میں کیا کرتا ہے انسان؟ عقلی جو مقدمات ہیں ان کو طے کر کے خدا کے وجود کو اور اس کے صفات و افعال کو ثابت کرتا ہے. لیکن شہودی یا عملی جو دوسرا راستہ ہے خدا کی شناخت کا، جی دوسرا راستہ کیا ہے؟ آدمی از طریق تہذیب نفس، انسان نفس کو مہذب بنا کے، اسے تصفیہ کر کے، تقوی اختیار کر کے، تصفیہ کر کے، اپنے باطن کو اندر سے غلاظتوں کو، کمیوں کو دور، برائیوں کو دور کر کے اور سیر و سلوک کے راستے سے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنے خدا کو اپنے دل کی آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھتا ہے، جو عرفا کا راستہ ہے، جو اور اس کے جمال و جلال کا، خدا کے اوصاف و جمال و جلال کو وہ پاتا ہے. جیسے آپ نے یاد ہے اصول عقائد کتاب میں کیا بتایا تھا؟ خدا کی شناخت کے لامحدود راستے ہیں، لیکن علماء نے دو راستے احمد، ایک اندرونی راستہ، ایک بیرونی راستہ. اندرونی راستہ وہ یہی شہودی جسے کہتے ہیں، شہودی اپنے اندر دیکھ کے، اپنے یہ کر کے، اور بیرونی راستہ وہی جو ہم باہر کی دنیا کو دیکھ کے. تو وہاں پہ دو راستے بیان کیے تھے، یہ انہوں نے بھی. تو ہم ویسے تو اگر ہم دیکھیں خدا کی شناخت اور خدا کی معرفت اور خدا تک پہنچنے کے لامحدود راستے ہیں، ہر شخص اپنے خاص طریقے سے خدا تک پہنچتا ہے. لیکن ہم اس کو کلی مشترک چیزیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہم مان سکتے ہیں خدا تک پہنچنے کے، ایک استدلالی اور ایک شہودی. استدلالی نظری، استدلالی کہہ لیجئے راستہ، استدلالی راستہ یا نظری راستہ کہہ لیجئے، یا شہودی یا عملی. استدلالی راستے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے راستے میں کہ انسان عقلی جتنے بھی باتیں ہیں، عقلی مقدمات طے کرتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، عقل سے ثابت کرتا ہے اس کے وجود اور صفات و افعال کو. لیکن دوسرا جو ہے شہودی، اس میں کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے باطن کو پاک و ریاضت، نفس کی تہذیب نفس، تصفیہ باطن، ان چیزوں کے ذریعے سے خود سیر و سلوک کے ذریعے سے پہنچتا ہے کہ اپنے خدا کو اپنے دل دیکھتا ہے. ایک تقسیم بندی ہو گئی خدا شناخت کی، در ایک تقسیم بندی ہے دیگر. دوسری ایک تقسیم بندی جو ہے خدا کی معرفت کے راستے، عمدہ ترین راہ شناخت خدا. خدا کی شناخت کے جو راستے ہیں ان میں عمدہ ترین جو راستے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں: عقل، تجربہ اور دل. عقل، تجربہ اور بعض ٹائم انسان دیکھیے وہی ہے، اس سے الگ نہیں ہے. کبھی آپ سوچے 3 راستے خدا کی شناخت یہ ہے اور 2 راستے وہ ہو گئے، نہیں، وہ اوروں نے طے کیے. کچھ علماء نے یہ 2 راستے بتائے کہ خدا تک پہچاننے کے، اس کی شناخت کے، اس تک پہنچنے کے 2 راستے. کچھ نے یہ تقسیم بندی کی کہ خدا تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں: عقل، تجربہ اور دل. عقل میں کیا کرتا ہے انسان؟ راہ عقل. راہی اس کے دوران ایک وہ راستہ ہے کہ جس میں انسان اصول و روشائے کاملاً عقلی، وہی جو اس میں کیا تھا استدلالی راستہ اوپر بیان ہوا ہے، وہی ہے یہ عقلی سیم. کیا کہ اس میں انسان کاملاً عقلی طریقوں سے، اصول اور مقدمات کی مدد سے خدا کے وجود کو، اصل وجود خدا کو اور اس کو وجود کو اوصاف سے متصف کرنے کو ثابت کرتا ہے عقل سے، مقدمات عقل سے. وہ دربارے چندو چون افعال الہی بداوری من الشینات، اور افعال الہی کتنے ہیں اور کیوں ہیں، کیسے ہے، اس کے بارے میں انسان فیصلہ کرتا ہے. عقل، سارے مقدمات عقلی ہوتے ہیں اس راستے میں. اور براہین و ادلہ فلسفی اس بات خدا، براہین و ادلہ فلسفی اس بات خدا در ان بخشش جائے میگیران. جو فلسفی دلیلیں اور ادلہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی، وہ یہیں آئے، عقل میں ہی آتی ہیں، عقل ہی سے ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا تھا؟ تجربے. راہ تجربہ کیا ہے؟ گاہی کبھی کبھی انسان عقلی مقدمات، خالی عقلی مقدمات استعمال نہیں کرتا خدا تک پہنچنے کے لیے، بلکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، گاہی انسان کبھی انسان بے جائے بہرے گیری از اصول و قواعد عقلیہ صرف نظری بے جہان پیرامون خود می افکنات. کیا کہہ رہے ہیں؟ تجربے میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان عقلی اصول و قواعد کے بجائے، جی فقط اس کے بجائے وہ اپنے جہان کے بارے میں، جو اس سے مخصوص جہان ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور بہت دقیق مشاہدے کے ذریعے سے، جی، اور جو چیزیں موجود ہیں ان کے درمیان کیا رابطے ہیں، کیا تعلقات ہیں، ان کے صفات کے بارے میں، جہان کے اندر جتنے بھی پدیدے موجود ہیں، پیدائش مخلوق موجودات ہیں، ان کے بارے میں
ان سب کے اندر غور و فکر کر کے خدا کے وجود کو اور اس کے صفات کو، جیسے علم، حکمت و قدرت وغیرہ کو، وہاں تک پہنچتا ہے. جیسے ہم نے یاد ہے نہیں بیرونی راستہ، آپ نے غور و فکر کی، سورج ایک وقت پہ نکلتا ہے، ایک وقت پہ ڈوبتا ہے، پیڑ ایک وقت پہ ہرے ہوتے ہیں، ایک وقت سوکھ جاتے ہیں، ایک وقت پہ پھل دیتے ہیں، ایک وقت پہ پک. تمام کائنات میں نے نظم و ضبط دیکھا، ہر پرندے میں، ہر چرند میں، ہر اس میں. اب میں کیا کروں گا؟ خوب غور و فکر کروں گا. نہیں جیسے قرآن میں جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دی. اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت ہے. غور و فکر کا جب غور و فکر کریں گے اس میں تعجب والی چیزیں دیکھیں گے، ہاں کتنی باریک چیزیں ہیں، کتنی دقت ہے. تو اس کو بنانے والا کتنا دقیق عالم ہوگا، اس کسی نے تو بنایا ہوگا. تو اس سے جو ثابت کرتے یہ تجربے کا ہے، یہ راہ تجربہ کہلاتا ہے. این راہ، یہ راستہ ازانجا کے بر مشاہدہ جہان طبعی استوارست، کیونکہ یہ راستہ طبعی یعنی نیچرل جہان کو دیکھنے پر موقوف ہے. اس لیے کیونکہ پوری دنیا کو پہلے دیکھیں گے نا، ایک ایک چیز کو دیکھ کے غور و فکر کریں گے نا، کیونکہ دیکھنے کے موقوف ہے، اس لیے اس کو تجربے کا نام دیا ہے، راہ تجربی. گفتنیہ، یہ بات کہنے قابل ہے کہ اس راستے میں رسیدن بے سر منزل مقصود، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بعض روش عقلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. عقلی روشیں بھی تو استعمال کریں گے. آپ نے دیکھ لیا اونٹ کیسے خلق ہوا ہے، اونٹ دیکھ لیا آپ نے، غور و فکر کر لیا، تجربہ کر لیا، اس کے بعد عقل بھی تو استعمال کرو گے کہ اب میری عقل یہ کہتی ہے جس نے اسے اتنا باریک، اتنا وہ بنایا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. یہی کہنا چاہ رہی ہے. ایک بات کہنے قابل ہے کہ اس راستے کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے سر منزل مقصود پہنچنے کے لیے بغیر عقلی، بعض عقلی روش کے ممکن نہیں ہے. ودر نتیجے میں نمیتوان راہ تجربی را از عقل کاملا مستقل دار. تجربے کے راستے کو عقل سے مستقل نہیں جان سکتے، تجربے کا راستہ بھی عقل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. برہان یا دلیل نظم، برہان دلیل نظم جو ہے، ہم نظم سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس کائنات میں نظم پایا جاتا ہے، اور جہاں نظم ہوگا دلیل کیا ہے؟ کائنات میں آپ نے نظم غور و فکر کر کے نظم دیکھ لیا، اب عقل لگائیں گے آپ کہ ہر نظم جہاں پایا جاتا ہے ایک ناظم ہونا ضروری ہے. کون کہتا ہے؟ یہ عقل کہتی ہے، یہاں عقل استعمال ہوگی. یہی کہہ رہے ہیں کہ دلیل نظم یا برہان نظم معمولان بے عنوان ایک راہ تجربی شناختی مشود. یہ برہان نظم جو ہے وہ تجربی راستہ مانا جاتا ہے. تو سمجھ گئے، ایک عقلی راستہ، ایک تجربی، جبکہ تجربی بھی عقل کے ساتھ، عقل کے بعض مقدمات اس میں لائے جاتے ہیں. جیسے میں نے دنیا میں بعض چیزوں میں غور و فکر کر کے تجربہ کر لیا، باریکی دیکھ لی، نظم دیکھ لیا، اب عقل ہماری آ کے کہے گی کہ جہاں نظم ہوگا ناظم ہونا ضروری ہے، بغیر ناظم کے نظم ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 3 راہ دل، یہ دل کا راستہ، وہی جو پیچھے والے جو انہوں نے 2 میں تقسیم کیا تھا، شہودی راستہ ہے. نہیں گاہ نیز کبھی کبھی آدمی با مراجعے درون خیش، اندرونی راستہ جسے کہتے ہیں، اپنے اندر مراجعہ کر کے بغیر کسی استدلال عقلی اور تجربی کے مشاہدے کے بغیر اپنے خدا کو پاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ وہ ازراہ دل بے کوئے یار میرا ساتھ، اور دل کے راستے سے اپنے یار کے گلیوں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی خدا تک نہیں. راہ دل سمجھ میں آیا نہیں؟ کبھی کبھی انسان باب مراجعہ درون خیش، اپنے اندر مراجعہ کر کے بغیر نیاز اور ضرورت کے، کس چیز کی بغیر نیاز اور ضرورت؟ کسی بھی طرح کی عقلی استدلال اور مشاہدہ تجربی کے سے بے نیاز ہو کر، اس کی ضرورت نہیں، اپنے خدا کو پا لیتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے. خدا یابی و خدا شناسی فطری، جسے ہم خدا یابی فطری کہتے ہیں. یاد ہے فطرت کی آواز، روح کی آواز، اصول عقائد یاد ہے؟ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا، فطرتاً اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ماحول میں رہ کے وہ آواز دب جاتی ہے جیسے، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ سب ابھر کے آتی ہے. فرعون کا یاد ہے؟ فرعون اپنی فطرت کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا، ظلم و ستم و تشدد کر رہا تھا. جب دیکھا میری کشتی بھنور میں پھنس گئی، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو کیا تھا؟ تو وہ زبانی آواز تھوڑی تھی، وہ روح کی آواز ابھری تھی. آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. کیا؟ وہ فطرت کی آواز مصیبتوں میں پھر ابھر کے آتی ہے. تو وہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے. در صورتی کے مبنا استدلال عقلی، در صورتی کے عقلی استدلال کا جو مبنا ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے،
قرار نہ گیرد. اگر یہاں پر استدلال عقلی اگر وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ثابت کرنے کے لیے قرار نہ پائے تب انسان فطرت سے بھی پہنچتا ہے. در این گروہ جائے میرد، یہ خدا شناسی فطری اسی میں آتی ہے، قائم راہ دل میں اسی طریقے پہ آتی ہے. ہم چنین میتوان اسی طریقے سے ہم عرفانی کشف و شہود کے ذریعے سے بھی اور اپنے قلب کی نگاہوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اوصاف و جمال کے صفات کا محفوظ کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے بالکل جدا کرنا پڑے گا، اپنے تصفیہ کرنا پڑے گا. جو عرفا کرتے ہیں عارف لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے دل کی نگاہوں سے اپنے خدا کے جمال و جلال کا دیدار کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بھی اسی میں آتا ہے. راہ یہ عمومی و اختصاصی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ کیا خدا کی معرفت کے راستے؟ ویسے تو اگر ہمارے شخص کو دیکھیں وہ اپنے اعتبار سے خدا کو اپنے پہچانتا ہے، تو اس اعتبار سے تو جتنے مخلوق ہے اتنا خدا کو پہچاننے کے راستے ہیں. لیکن کلی دستہ بندی میں بعض لوگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، استدلالی اور شہودی. جی، اور کچھ دوسروں نے کیا ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو کہ انہی دو سے ہٹ کے چھوڑے ہیں وہ تین. بھائی عقل کا اور تجربے کا اسی میں آ گیا، اور دل والا شہودی میں آ گیا. وہی بات ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.